آج جو ایران کی پوزیشن ہے اور جس طاقت پر ایران پہنچا ہوا ہے اس پر کوئی بھی شک نہیں کر سکتا۔ آج سے پہلے کوئی بھی یہ کہتا تھا کہ ایران کے پاس گھاتک اور خطرناک ہتھیار ہیں تو سب ہی ممالک یعنی ویسٹ اور سوشل میڈیا پر ایران کے ہتھیاروں کا اور ایران کا مذاق اڑایا جاتا تھا، لیکن حال ہی میں ایران نے اپنے خطرناک ہتھیار اور کچھ اپنی ایسی طاقتیں دکھائی ہیں جس کی وجہ سے امریکہ اور اسرائیل دیگر ممالک بھی ساتھ ساتھ یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ اب ایران ہی دوسرے ممالک کے لیے ایک بڑا خطرہ بن چکا ہے۔ دوستو، ایسے میں ایک بہت ہی بڑی خبر آئی ہے جس کو ساری دنیا کو ماننا ہی ہوگا اور سمجھنا ہی پڑے گا۔ دوستو، ایسے میں ایک بڑی خبر آئی ہے جس کو ساری دنیا کو ماننا ہی ہوگا اور سمجھنا ہی پڑے گا، اور وہ بھی امریکہ کے سب سے بڑے اخبار دا وال اسٹریٹ جرنل کی جو جان پڑتال کرنے والی جو ٹیم ہے اس نے یہ خلاصہ کیا ہے کہ ایران اسرائیل کے اوپر حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ لیجئے، دا وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ آپ سب کے سامنے ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق ایران کی جو IRGC بھرتیاں کر رہی ہے ایسے گروپ اور ایسے لوگوں کو جو ایران، حزب اللہ، حماس اور فلسطین کی حمایت کے لیے لڑ سکیں اور اسرائیل پر حملہ کر سکیں۔ بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ جو ایران کے قدس فورس کے کمانڈر ہیں اسماعیل قائنی، انہوں نے پچھلے ہفتے یعنی اس ہفتے کو حزب اللہ کے جو چیف ہیں ان سے ملاقات کی ہے۔ بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ اسرائیل کے اوپر جو لبنان سے راکٹ داغے گئے تھے، سیریا کی سائڈ سے جو راکٹ داغے گئے تھے اسرائیل کے اوپر، ان سب کے پیچھے ایران کا ہی ہاتھ تھا۔ ایران نے حماس، لبنان، غزہ سے کوارڈینیٹ کیا تھا، یعنی ایران کے اشارے پر ہی اسرائیل کے اوپر راکٹ داغے گئے تھے اور یہ ساری کی ساری پلاننگ ایران کی تھی۔ دوستو، یہ بات میں نہیں کہہ رہا بلکہ یہ ساری بات رپورٹ میں بتائی گئی ہے۔ وہیں قدس ڈے کے دن یعنی پچھلے جمعے جو دن منایا گیا ہے اور پوری دنیا میں بھرپور جذبے اور جوش کے ساتھ قدس ڈے منایا گیا ہے، وہیں جو ایران کے پریزیڈنٹ ہیں ابراہیم رئیسی، انہوں نے ویڈیو لنک کے ذریعے فلسطین کے لوگوں سے لائیو کانفرنس کی ہے اور ان کو سمجھایا ہے اور کمر باندھنے کو کہہ دیا ہے اسرائیل کے خلاف، یعنی تمام مسلم ممالک کو ایران والے اپنے پالے میں کر کے میدان جنگ میں آنے کی تیاری کر رہا ہے۔ میں نے آپ کو کل بھی یہ رپورٹ دی تھی کہ حماس اور جو حزب اللہ کے جو لوگ ہیں وہ ایران کی قدس فورس کے اندر بھرتی ہو رہے ہیں۔ ایران سیریا کے اندر لگاتار اپنے ہتھیاروں کو ڈپلائے کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اس بات کی تصدیق اسرائیل بھی کر چکا ہے۔ دوستو، آپ کو ایک اور رپورٹ دیتا ہوں کہ پہلے یہ خبر آ رہی تھی کہ اسرائیل اور سعودی عرب کے حالات نارملائز ہونے والے ہیں، لیکن یہ رپورٹ آئی ہے کہ جو سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان جو بات چیت چل رہی تھی وہ سرے سے ہی ختم ہو گئی ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ جو سعودی عرب کے کنگ ہیں انہوں نے صحیح وقت پر فیصلہ لیا اور ایران کے ساتھ اپنے حالات ٹھیک کر لیے۔ وہیں دیکھا جائے تو نیتن یاہو کی جو سرکار ہے اس کے ساتھ جو امریکہ والے ہیں وہ بھی زیادہ خوش نہیں ہیں اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اسرائیل اب تنہا رہ چکا ہے۔ سعودی عرب نے جہاں اسرائیل کو پھٹکار لگائی ہے وہیں امریکہ نے بھی اسرائیل کو پھٹکار لگا دی ہے۔ اب ایسا لگ رہا ہے کہ ایران اسی بات کا فائدہ اٹھا کر کوئی بڑا حملہ کرنے والا ہے۔